بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی موت نہیں۔ یہاں ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہے، جہاں جو چاہے ملے، جب چاہے ملے۔ یہ کوئی خواب نہیں، یہ ہے جنت۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنت کی ان نعمتوں کی بات کریں گے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپایا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے انہیں نہیں سنا اور کسی انسان کے دل میں گمان بھی نہیں آیا۔ سبحان اللہ، جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ ہماری عقل ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بھائیوں اور بہنوں، جنت میں کھانا پینا بھی بے مثال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو دل چاہے اور جس سے آنکھیں لذت اٹھائیں۔ جنت میں ایسے پھل ہوں گے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرماتا ہے، اور بہت سے پھل جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے۔ یعنی جنت کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے اور کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ جنت میں پینے کے لیے صاف پانی کی نہریں، ایسے دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ نہیں بدلا، پینے والوں کے لیے لذیذ شراب کی نہریں اور صاف شہد کی نہریں۔ سبحان اللہ، کیا نعمتیں جنت۔ بھائی اور بہنوں، جنت کے گھر اور محلات بھی ہیں بے مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی، اس کا گرا مشک ہے، اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ سوچے بھائیوں، دنیا میں ایک چھوٹا سا گھر لینے کے لیے ہم پوری زندگی محنت کرتے ہیں، اور جنت میں سونے چاندی کے محلات ہوں گے۔ اور جنت کے باغات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں دھوپ کی تکلیف ہوگی نہ ٹھنڈ کی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پھل، محلات، باغات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا، کیا تم کچھ اور چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ تو نے ہمیں جہنم سے نہیں بچایا؟ پھر پردہ اٹھائے گا اور وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اور اللہ کا دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت انہیں نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جنت کے حقدار کون ہیں۔ سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا، بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، سچے مقام پر قادر بادشاہ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ اور سورۃ المومنین کی ابتدا میں اللہ نے جنتوں کی صفات بیان کی، نماز میں خشوع رکھنے والے، فضول باتوں سے بچنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانتیں ادا کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہ لوگ جنت کے حقدار ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، جنت مفت نہیں ملتی، اسے کمانا پڑتا ہے۔ طریقہ نمبر 1، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اخلاص کے ساتھ، وہ جنت میں جائے گا۔ طریقہ نمبر 2، نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ طریقہ نمبر 3، صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے درجات ہیں جن کے اوپر والے درجے نیچے والے کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں، اور یہ درجات صدقے سے ملتے ہیں۔ طریقہ نمبر 4، اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ وہ سچائی پہ ہی کیوں نہ ہو۔ طریقہ نمبر 5، ذکر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 بار سبحان اللہ پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے جتنے کیوں نہ ہو۔ تو کوشش کریں، ان طریقوں پر عمل کریں اور جنت کے حقدار بنیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے بعد جب بھی دنیا کی تکلیف آئے، جب بھی مشکل آئے، بس یہ یاد کریں، جنت ہمارا اصل گھر ہے اور یہ دنیا بس ایک سفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اپنے پیاروں کو شیئر کریں. جزاک اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معنا نهج حياة جئنا